الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المحسنین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق خاص کے ساتھ 11ویں درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کے ہمارے اس درس کا، اس لیکچر کا عنوان ہے احسان کیا ہے، جو اصل میں پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ میں سے ایک سنٹینس ہے، ایک جملہ ہے، مل احسان، احسان کیا ہے۔ اس حوالے سے لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین و ناظرین، احسان کا جو مفہوم ہے اسلام میں قرآن و سنت کے اندر بارہا بیان ہوا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ دین کے 3 مراتب ہیں، 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، اور اسی حساب سے انسان جو ہے ترقی بھی کرتا ہے۔ اسلام کے بعد ایمان کا مرتبہ ہے، ایمان کے بعد پھر احسان کا مرتبہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ پیارے محبوب، آپ فرما دیں کہ تم ابھی اس درجے پر نہیں پہنچے ہو کہ تم کہہ سکو ہم ایمان لائے، لیکن تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تمہاری یہ حیثیت نہیں آئی کہ تم کہہ سکو کہ ایمان جو ہے ہمارے دلوں میں داخل ہو چکا۔ فرمایا تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان نہیں ہے۔ تو گویا یہ دین کے 3 مراتب ہیں، اور ان کا بیان حدیث پاک کے اندر ہے، حدیث مصطفیٰ میں، جو کہ مشکات المصابی کتاب الایمان پہلی فصل کی حدیث پاک ہے، جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذ طلع علینا رجل شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص وارد ہوا، ایک ایسا شخص آیا جس نے گہرے سفید کپڑے پہنے تھے اور اس کے گہرے سیاہ بال تھے اور اس پر سفر کے آثار بھی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ وہ حضور کے پاس آیا اور گھٹنے ٹیک کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھ کر حضور کے سامنے یوں سمجھ لیں ایسے بیٹھ گیا جیسے ایک شاگرد بیٹھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے اس نے سوالات کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے جو پہلا سوال کیا، کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، یعنی دین کا یہ پہلا مرتبہ ہے، درجہ ہے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا یہ اسلام ہے، یعنی مسلمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیتا ہے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتا دی۔ پھر اس نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کر جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اگر تیری یہ پوزیشن نہ ہو تو پھر یہ خیال کر فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان۔ احسان کی دو قسمیں ہیں، احسان مع الخالق، احسان مع الخلق۔ خالق کے ساتھ احسان، جو ابھی ہم نے حدیث کا سنٹینس پڑھا ہے، اس میں پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جبریل کے سوال کا جواب دے رہے ہیں اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ اپنے رب کی ایسے عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہ دیکھ سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سامعین و ناظرین، احسان کا مادہ حاسینون، حسن ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے عمدہ ہونا اور خوبصورت ہونا۔ یہاں پر امام راغب اصفہانی آپ نے جو اس حوالے سے بات کی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں احسان الحسن عبارت عن کل مبہج مرغوب فیہ وذالک ثلاثۃ اضرب، فرمایا ایسا حسین ہونا جو ہر لحاظ سے عمدہ ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں، مستحسن من جہت العقل، عمدہ ہونا عقل کے اعتبار سے، ومستحسن من جہت الہوا، عمدہ ہونا قلبی رغبت کے اعتبار سے، ومستحسن من جہت الحس، اور حسی طور پر یعنی دیکھنے، سننے اور پرکھنے کے لحاظ سے بھی عمدہ اور اچھا ہونا،
یہ احسان ہوتا ہے، اسے حسن کہتے ہیں۔ اور ابن منظور افریقی آپ فرماتے ہیں واراد بالاحسان الاخلاص، کہ احسان سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے اخلاص۔ وَهُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ مَعًا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان اور اسلام دونوں کے لیے شرط ہے۔ اخلاص، احسان جس کا مطلب اخلاص ہے، یہ ایمان اور اسلام دونوں کے لیے شرط ہے۔ وَذَلِكَ أَمَّنْ تَلَفَّظَ بِالْكَلِمَةِ وَجَاءَ بِالْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ اخلاص لم يكن محسنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو کوئی کلمہ کہے اور کوئی بھی عمل کرے جو اخلاص سے خالی ہو، جس میں اخلاص شامل نہ ہو، آپ فرماتے ہیں لم یکن محسنا، اس شخص کو ہم محسن نہیں کہیں گے کہ جو اخلاص سے خالی ہے، اسے نیکی کرنے والا نہیں کہیں گے، اسے محسن نہیں کہا جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ إِيمَانُهُ صَحِيحًا، اگرچہ اس کا ایمان صحیح ہے، یعنی ایمان کے اعتبار سے تو ہم اسے صحیح کہیں گے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو اسے ہم محسن نہیں کہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں وَقِيلَ أَرَادَ بِالْإِحْسَانِ إِشَارَةٌ إِلَى مُرَاقَبَتِهِ وَحُسْنُ الطَّاعَةِ، وہ فرماتے ہیں کہ احسان سے مراد یہ ہے، اس میں اشارہ ہے مراقبہ کی طرف اور حسن طاعت کی طرف، اچھی طرح سے فرما برداری کرنے کے حوالے سے۔ فَإِنَّ مَنْ رَاقَبَ اللَّهَ أَحْسَنَ عَمَلَهُ، اس لیے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ظاہری اعمال کو ریاکاری سے پاک رکھنا، ریاکاری کے قریب نہ آنا، دکھاوے کے قریب نہ آنا، اسے احسان کہتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بات کرتا چلوں، اور جو اخلاص اور تصوف کے حوالے سے، یعنی احسان کا تعلق ڈائریکٹلی اخلاص سے اور تصوف کے حوالے سے ہے۔ امام مالک بن انس آپ فرماتے ہیں شرح زرقانی کے اندر من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، کہ جس شخص نے پاکیزہ اخلاق نہ سیکھے، پاکیزہ اخلاق اس نے نہیں سیکھے اور نہ ہی اس نے شرعی احکام سیکھے ہیں، تو وہ شخص زندیق ہو گیا، کفر اور الحاد تک پہنچ گیا۔ ومن تفقہ ولم یتصوف، اور جس نے شرعی احکام سیکھے اور پاکیزہ اور عمدہ اخلاق نہ سیکھے، فقد تفسق، وہ گمراہ ہو گیا۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، فرمایا کہ جس نے دونوں کو جمع کر لیا، یعنی اخلاق حسنہ کو اور شرعی احکام کو، دونوں کو جمع کر لیا، اس نے راہ حق اختیار کیا، اس نے راہ حق پا لیا۔ اسی لیے امام شافعی آپ فرماتے ہیں فقیہا وصوفیا فکن لیس واحدا، فرمایا کہ فقیہ بھی بنو اور صوفی بھی بنو، ایسا نہ ہو کہ یا تو صوفی بن جاؤ یا فقیہ بن جاؤ، فرمایا بلکہ دونوں ہی بنو، فقیہ بھی بنو اور صوفی بھی بنو۔ اور آپ فرماتے ہیں فإنی وحق اللہ ایاک انصح، اللہ کی قسم میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، فذالک کاس لم یذق قلبہ تقا وہذا جہول کیف ذو الجال یصلح۔ امام شافعی آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں آتا۔ اور آپ فرماتے ہیں وہذا جہول، کہ اگر یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں تو یہ جہالت ہے۔ کیف ذو الجہل یصلح، آپ فرماتے ہیں کہ جو جاہل ہے وہ اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ اصلاح تو تب ہوگی نا جب وہ صوفی بھی ہوگا، جب وہ فقیہ بھی ہوگا، جب دونوں چیزیں اس میں آئیں گی تو پھر وہ اصلاح کر سکے گا۔ اسی لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں بنا علم جو کرے فقیری
کافر مرے دیوانہ ہو، اسی بات کی آپ عکاسی فرما رہے ہیں۔ تو احسان کے بارے میں ہم عرض کر رہے تھے۔ اب یہاں پر حضرت سید میر شریف ابو الحسن علی جرجانی کتاب التعریفات کے اندر انہوں نے جو احسان کی تعریف کی ہے وہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں الاحسان والتحقیق بالعبودیت علی المشاہدہ حضرت الربوبیہ بنور البصیرہ، کہ دوران عبادت نور بصیرت کی روشنی میں ذات باری کا مشاہدہ کرنا، یہ احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی تصوف ہے، اور ایسا متصوف ہی کر سکتا ہے، اور ایسا صوفی باصفا ہی کر سکتا ہے، اور اس درجے پر ایک صوفی باصفا ہی پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام دین کا پہلا مرتبہ ہے، پھر ایمان ہے، اس کے بعد احسان ہے۔ تو جو محسن ہے یعنی وہ صوفی ہے اور متصوف ہے، وہی ایسی حیثیت اسے مل سکتی ہے کہ دوران عبادت نماز پڑھتے ہوئے وہ اس درجہ پر پہنچ جائے کہ وہ ذات باری کا مشاہدہ کر سکے، ذات باری کا جلوہ جو ہے وہ کر سکے۔ اِلَى رُؤْيَةِ الْحَقِّ مَوْصُوفًا بِصِفَاتِهِ بِعَيْنِ صِفَتِهِ، فرمایا کہ اللہ رب کائنات کو اس کی صفات کے ساتھ دیکھ لینا، یہی احسان ہے، اور یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ یہ ان کے حصے میں آتا ہے جو کہتے ہیں لم اسجد ربن لا اراہ، کہ میں نے اس رب کو کبھی سجدہ ہی نہیں کیا جسے میں دیکھ نہ سکوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ تو یہی احسان ہے جس کا پیارے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آنے والا شخص میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی ایسے ہی عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ اکبر۔ اور یہی آپ فرماتے ہیں فَهُوَ يَرَاهُ، وہ ذات باری تو اسے دیکھ رہی ہے، وہ رب تو اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وَلَا يُرَاهُ حَقِيقَةً، لیکن حقیقت میں اسے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کأنک تراہ، ایسے عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور سرکار نے پھر مہربانی بھی فرما دی، فرمایا کہ یہ چیز ہر ایک کو تو پھر نصیب نہیں ہوتی نا، کہ احسان کہتے ہی اسے ہیں، جیسے شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں والاحسان رؤیۃ، فرمایا احسان کا مطلب ہی ہے ذات باری کا جلوہ کرنا، اس کی زیارت کرنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہربانی فرماتے ہوئے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو پھر یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان مع الخالق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو مان لینا، دل و جان سے تسلیم کر لینا، اور عبادت میں اس حد تک پہنچ جانا کہ گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور احسان مع الخلق، مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے کہ آپ ہر چیز کے ساتھ احسان کریں، یہاں تک کہ حضور نے جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کو فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے ساتھ احسان کرنے کو فرمایا، ہر چیز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کرنے کے بارے میں فرمایا۔ اور میرا رب فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی اللہ پاک نے احسان کرنے کا حکم کس کے ساتھ دیا؟ جی ابھی میں عرض کر رہا ہوں احسان مع الخلق، مخلوق کے ساتھ احسان. فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو. والجار ذی القربا نہ، فرمایا وبذی القربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. والیتاما، یتیموں کے ساتھ احسان کرو. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو. والجار ذی القربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. والجار الجنب، اور جو تمہارے پہلو کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ. والجار الجنب، دور کے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو. والصاحب بالجنب، جو تمہارے پہلو کے ساتھی ہیں. اس سے مفسرین نے بیوی بھی مراد لی ہے. فرمایا اس کے ساتھ بھی احسان کرو. وابن السبیل، مسافر کے ساتھ احسان کرو. وما ملکت ایمانکم، اپنی باندی اور اپنے غلام کے ساتھ، اور آج کل جو ہے اپنے نوکر کے ساتھ بھی احسان کرو. تو اللہ رب کائنات نے مخلوق کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے، کس کس کے ساتھ احسان کرنا ہے، میرے رب نے جو ہے قرآن پاک میں بتا دیا ہے اور ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو. احسان کریں گے، درجہ احسان پر پہنچیں گے تو کیا ملے گا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو پرہیزگار ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور جہاں پر چشمے ہی چشمے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، جو اللہ پاک نے انہیں عطا کیا ہے وہ انہیں مل جائے گا، وہ اسے حاصل کر لیں گے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ انعام انہیں جنتوں کا اور چشموں کا کیسے ملے گا، کیوں ملے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ دنیا میں رہ کر درجہ احسان پر فائز تھے، وہ محسنین تھے. اسی لیے اللہ رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. والذین هم محسنون، اور جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں احسان مع الخالق اور احسان مع الخلق کے درجے پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.